خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ لاہور شہر کا ایک اعلیٰ درجے کا اسکول ایک سکینڈل سے ہل گیا، جس میں ٹیچرز نے مبینہ طور پر 9 عمر لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا، جس کے نتیجے میں عوام میں کھلبلی مچ گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا۔ 4 مرد ٹیچر کی جانب سے طالب علموں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کی خبر نے والدین اور ماہرین تعلیم دونوں کو پریشان کر دیا کہ اعلیٰ ترین اسکولوں میں سے بھی کوئی اسکول کتنا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ لاہور گرامر اسکول کی غالب مارکیٹ میں واقع برانچ نے کم از کم 8 طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور قابل اعتراض تصاویر اور پیغامات بھیجنے کے الزام میں 4 ٹیچرز کو برطرف کر دیا ہے۔ طلباء نے سوشل میڈیا پر ان الزامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جیسے ہی یہ خبر ہر طرف پھیلی، اسکول کی مزید طلباء نے اپنے تجربات انہی ٹیچرز کے ساتھ ساتھ دوسرے اسکولوں کے طلباء کے ساتھ شیئر کیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکولوں میں ہراساں کیا جاتا ہے۔ ملزم ٹیچرز میں سے ایک جو اسکول میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، اطلاعات کے مطابق وہ تقریباً 4 سال سے 9 عمر لڑکیوں کو فحش تصویریں اور ٹیکسٹ میسیج بھیج رہا تھا، اور اسکول کی تقریباً ہر شاخ کی طلباء نے اس پر الزام لگایا تھا۔ متعدد لڑکیوں کی جانب سے ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد نجی ادارے نے 4 ٹیچرز کو نوکری سے نکال دیا۔ 45 سے زائد خواتین اسکول پرنسپل کا شکار ہوئی، جسے مبینہ زیادتی اور بلیک میل کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ ایک دن پہلے پولیس نے پرنسپل، جو کراچی کے علاقے گلشن حدید میں ایک نجی اسکول کا ملازم ہے، کو مبینہ طور پر متعدد خواتین کے ساتھ زیادتی اور بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے متاثرہ خواتین کو بلیک میل کرنے کے لیے CCTV فوٹیج کا استعمال کیا، جبکہ پولیس نے اس کے سیل فون سے ایسے 25 ویڈیو کلپس بھی برآمد کیے۔ واضح رہے کہ یہ اسکینڈل پرنسپل اور ایک خاتون ٹیچر کی ایک فحش ویڈیو انٹرنیٹ پر گردش کرنے کے بعد سامنے آیا تھا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ پرنسپل کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے سیل فون فرانزک کے لیے بھجوایا جا رہا ہے۔ ملزم عرفان غفور میمن کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے دسمبر میں اسکول 1 لاکھ روپے ماہانہ کرائے پر لیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول میں تقریباً 10 خواتین ٹیچرز، 5 مرد ٹیچرز اور تقریباً 250 طلباء ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ریاست کی شکایت پر اسٹیل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ FIR میں جنسی ہراسگی، دھمکیاں اور بلیک میلنگ کی دفعات شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرنسپل نوکری دینے کے بہانے ٹیچرز کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے۔ پرنسپل نے مزید کہا کہ وہ خواتین کو ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا تھا۔ بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کے لیے کام کرنے والے متعدد انتظامی عملے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ پکڑے جانے کے بعد چونکا دینے والے الزامات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے منشیات برآمد ہوئی ہیں، جبکہ شخص کی حالیہ گرفتاری کے بعد اس کے فون پر فحش مواد پایا گیا ہے۔ مبینہ طور پر یونیورسٹی کے خزانچی اور ایک ٹرانسپورٹ افسر سے منشیات اور اس طرح کا مواد برآمد کیا گیا ہے۔ مزید برآں ایک پولیس رپورٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ٹیچرز کا ایک گروہ منشیات کی فروخت اور خواتین ٹیچرز اور طالبات کے جنسی استحصال اور بلیک میل میں ملوث تھا۔ یہ تشویشناک الزامات ہیں اور انہیں ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے، جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کسی بھی غلط کام کو مسترد کر دیا ہے، اور ایک اور ملزم کا کہنا ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ دعووں کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے سادہ تردید کافی نہیں ہے۔ معاملے کی سچائی کا تعین کرنے کے لیے ایک مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اگر اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو تمام ملوث افراد کو قانون کی طرف سے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ سزاؤں کے تحت سزا دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے ملک بھر کی متعدد اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے منشیات کی فروخت کی اطلاع ملی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کا عملہ منشیات کے کاروبار میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ اتنے ہی خوفناک الزامات یہ بھی ہیں کہ اس یونیورسٹی میں خواتین ٹیچرز اور طالبات کو جنسی طور پر ہراساں اور بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ادارے اور در حقیقت تمام کام کی جگہیں اور تعلیمی سہولیات کو محفوظ جگہوں کی ضرورت ہے، جہاں لڑکیاں اور خواتین جنسی شکاریوں اور ہراساں کرنے والوں کے خوف کے بغیر علم حاصل کر سکیں یا کام کر سکیں۔ ان الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے اداروں کا ماحول بالکل زہریلا ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اجلاس میں طلب کیا گیا تھا، لیکن اہلکار حاضر نہیں ہوئے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔
یہ تحقیقات قابل اعتبار ہونی چاہیے اور سچائی سے پردہ اٹھایا جانا چاہیے تاکہ قصورواروں کو سزا مل سکے۔ مزید برآں یونیورسٹی حکام کو تحقیقات میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس تاثر کو زائل کیا جا سکے کہ معاملات کو دبایا جا رہا ہے۔ باولپور یونیورسٹی کے علاوہ ایک وسیع تر حساب کتاب اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ملک بھر کی یونیورسٹیاں ایسا ماحول فراہم کر رہی ہیں جہاں طالبات خاص طور پر خواتین ہراساں کیے جانے کے خوف کے بغیر تعلیم حاصل کر سکیں، جبکہ منشیات کے کاروبار اور دیگر تباہ کن سرگرمیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے منشیات اور استعمال کرنے والوں کا بڑا مرکز بن چکے ہیں۔ ملک میں ایک اندازے کے مطابق 90 لاکھ منشیات کے عادی افراد میں سے تقریباً 20 لاکھ افراد کی عمریں 15 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ سستا یا مہنگا نشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ اسکول انتظامیہ بھی اس حقیقت سے غافل نظر آتے ہیں کہ بچے آئس، کوکین اور کرسٹل میتھ جیسی سخت منشیات کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ منشیات کی وسیع پیمانے پر دستیابی سب سے بڑا عنصر لگتا ہے جس نے ملک میں منشیات کے کلچر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں انٹرا ایجنسی ٹاسک فورس IATF نے کہا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے اسمگلروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کرنے کے لیے جامع ٹیمیں قائم کرے گی۔ چونکہ مسئلے کا پیمانہ بہت بڑا ہے، اس لیے ملک گیر کریک ڈاؤن اور ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے تحت منشیات کے اسمگلروں کو روکا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے، پکڑے جائیں اور سزا دی جائے۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے ٹیم کو کسی بھی رکاوٹ اور کوتاہی کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک علاقے کے اندر تجربہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجرموں کو پکڑنے کے زیادہ مواقع فراہم نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ پولیس اور نچلے عملے کی کڑی نگرانی کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی کا زیادہ شکار ہیں۔ شاید طلباء کو اس عمل میں فعال اسٹیک ہولڈر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف اسمگلروں کو براہ راست ذرائع سے پکڑنے میں مدد ملے گی، بلکہ نوجوانوں میں منشیات کی خرید، استعمال اور فروخت کے تباہ کن اثرات اور نتائج کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ صورتحال پاکستان کی مجموعی بگڑتی ہوئی ثقافت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں ذہنی بیماریاں عروج پر ہیں اور کرپشن عروج پر ہے۔ حکام کو اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے نوجوانوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اور اس لیے پاکستان کے مستقبل کو ایسی المناک آزمائش سے بچانا چاہیے۔ بات اگر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی تباہی کی جائے تو اس میں سب سے بڑا کردار پرائیویٹائزیشن کا ہے، یعنی اب پرائیویٹ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کا ایسا جال بچھا دیا گیا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہمارے اس وسیدہ نظام کے لیے ناممکن بات نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان اسے اپنا کاروبار بنا چکے ہیں۔ جب سیاستدان کاروباری بن جائے تو بھلا کیسے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک کے لیے اپنی خدمات دے سکتا ہے، بلکہ الٹا وہ کاروبار کو بڑھانے اور دولت سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کے پبلک ایجوکیشن سسٹم کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جن کے خود کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے، تو انہوں نے سرکاری تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ ان کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے من مانے پیسے بٹورنا شروع کر دیے اور تعلیم کے نام پر فحاشی، اوریانی اور منشیات کے عادی قوم کے معمار بنا دیے۔ آج ہر گلی اور چوراہے پر ایک پرائیویٹ سکول دیکھنے کو ملتا ہے جس میں دی جانے والی تعلیم کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ خدارا جہاں تک ہو سکے اس پرائیویٹ کلچر سے اپنے بچوں کو بچائے اور ان کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اسے سمجھنے اور سمجھ کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔